آج کل تو کوارڈینیشن بڑی مشکل ہے یا آسان ہے؟ آپ کے بغیر شہباز شریف صاحب کیسے چلتے ہوں گے؟ رانا صاحب ویسے سٹارٹ یہاں سے ہی کر لیں آپ، کیونکہ یہ کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر بڑا اہم ایک عہدہ ہوتا ہے، اور یہ آئینی ترمیم کے دنوں میں تو آپ کے اوپر زیادہ بوجھ تو نہیں ہوگا، شہباز شریف صاحب تو زیادہ بسم اللہ الرحمن مصروف نہیں ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب ہر وقت ہی مصروف ہوتے ہیں، ملک کو بہتر کرنے کی تگ و دو کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل وہ، لیکن یہ آئینی ترمیم کا ٹھیکہ کس کو دیا ہوا تھا؟ لا منسٹر کو اور اس کی ٹیم کو، اور باقی پھر ٹھیکہ جو ہے وہ درجن جماعتوں نے جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا، جس میں جماعتیں JUIF تھی، پیپلز پارٹی تھی، MQM تھی، PMLN تھی، ویسے تو PTI نے بھی اٹھایا ہوا تھا، لیکن جب ان کو کہا کہ اب پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، یہ پارٹی کے اندر بھی ڈیفینیٹلی کوئی بریفنگ تو دی گئی ہوگی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، کیونکہ آئینی ترمیم کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ نسلوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 85 میں 8ویں ترمیم آئی تو 2010 میں جا کے پھر ختم ہو سکی وہ، تو یہ پارٹی کے اندر جو بریفنگ دی گئی اس کے مطابق آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا، نون لیگ کو کیا بتایا گیا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے اور سپریم کورٹ کا ڈھانچہ کیا بدلے گا؟ یہ دیکھیں بالکل مختلف پارلیمانی کمیٹیز کے جو ہماری پارلیمنٹری میٹنگز تھیں پارلیمنٹیرینز کی پارٹی کی، تو اس کے اندر اس کو جو ہے وہ ایک ایک شق کو بتایا گیا کہ اس کو کیوں لایا جا رہا ہے اور کیا مقصد ہے، اور یہ کون سی تاریخ کو آپ کو پتہ لگ گیا تھا یہ ایک ایک شق جو ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی جو میں نے اٹینڈ کی تھی وہ تو یہ ابھی 1-2 دن پہلے جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوئی تھی، لنچ تھا یا اس کے اندر پہلے سینیٹرز کا ہوا پھر MNAs کا ہوا، تو اس کے اندر وہ ڈسکس کی گئی، لیکن اس سے پہلے بھی بحث تو چل رہی تھی نا، جب پہلی اٹیمپٹ جب گورنمنٹ نے کی اور ہم اس میں ناکام ہوئے، تو اس کے بعد تو پھر یہ اوپن ایک ڈبیٹ، یہ وہ کالے ناگ والی اٹیمپٹ تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جو آئینی عدالت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹیمپٹ اگر ویک تھی تو یہ کامیاب ہو گئی اور اچھا ہوا۔ دیکھیں یہی جمہوریت ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں، ایک اگر آپ نے چیز کرنے کی کوشش کی اور وہاں غلط تھے ہم تو وہ پھر نہیں ہوا، اور پھر اگر ہو جاتا تو پھر کیسے سیکھتے پھر آپ؟ نہیں دیکھیں، لیکن اس پہ بھی کام ہوا تھا، لیکن جو کنسنسس ریکوائرڈ تھا وہ نہیں تھا، تو ہم تو ایگری کرتے ہیں کہ وہاں ایک ویکنیس تھی حکومت کی اور وہ ایکسپوز بھی ہوئی۔ تو دیکھیں جو اولین ضرورت اس کی جو پیش آئی ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو اس ملک میں رہا ہے، وہ رہا ہے، جہاں سو موٹوز لے کے ہسپتال ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی، آپ نے ریکوڈک کو دیکھا، اسٹیل مل کے اوپر آپ نے اربوں روپے کا نقصان ایکیومولیٹ کیا، وزراء اعظم فارغ ہوئے، پھر جو تشریح 63A کی جس طرح سے کی گئی اور پھر جو سیاسی بحران آیا، تو میجر وجوہات تو یہی ہیں کہ آپ کا ملک کے اندر جو جوڈیشری کا ایک کردار رہنا چاہیے وہ نہیں رہا، اور ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے وہ وائلیٹ ہوتی رہی ہے۔ تو اس سے دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان ترامیم کے بعد ایک جو سلیکشن آف ججز جس پہ بے انتہاشا تنقید ہوتی رہی مختلف وقتوں میں، بارز نے بھی کی، تو وہاں بہتری آئے گی، وہاں ایگزیکٹو جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور اچھا، اب یہ چیف جسٹس کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اور پارلیمانی کمیٹی میں جو 4 سینیٹر ہیں ان کے تو نام بھی ابھی سامنے آ گئے ہیں، PTI کے علی ظفر ہے، نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، فاروق نائک ہیں پیپلز پارٹی کے، اور کامران مرتضیٰ ہیں، یہ چاروں ماشاءاللہ سے بڑے اعلیٰ پائے کے وکلا بھی ہیں، وکلا لیڈر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، اور مطلب کہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اب یہ پارلیمانی کمیٹی۔ تو اس کمیٹی کے اندر ان وکلا نے اب یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے کون سے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کے اپنے کروڑوں روپوں کے فیسوں والے مقدمات لڑنے ہیں، اب یہ طے کریں گے کہ ہمارا جج کون ہوگا، وکلا طے کریں گے۔ سب سے پہلے تو متی اللہ صاحب آپ کو داد دینی چاہیے کہ آپ سوچیں کہ اپوزیشن ممبر کی جماعتیں جو ہیں وہ سلیکٹ کر رہی ہیں کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، حکومت کے خالی ممبر نہیں سلیکٹ کر رہے۔ تو اب آپ دیکھیں ایک تو پھر ایک ایکول پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے، یہ 2 تہائی اکثریت اپوزیشن نے بنا کے دیا آپ کو۔ نہیں، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، ویسے وہ انہوں نے بھی تعاون کیا اس کے اندر، لیکن یہاں جو ہے وہ یہ تعاون لے لیا گیا ان سے، ویسے نہیں انہوں نے خود دیا ہے جی، وہ تو اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ کریڈٹ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس کو صحیح جمہوری طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا، کمیٹی کے اندر یہ وکیل بیٹھ کے چیف جسٹس کا انتخاب کریں، پارلیمنٹیرینز انتخاب کریں گے، اور پارلیمنٹ کو اگر آپ امپاور کر رہے ہیں تو یہ کوئی آپ ایسا انوکھا تجربہ نہیں کر رہے جو دنیا میں آلریڈی ایگزسٹ نہیں۔ مجھے ایک پارلیمنٹیرین بتا دیں، ایک وکیل جو ڈائریکٹ ووٹ لے کے منتخب ہونے کے قابل ہو، جب تک پارٹی اس کو سپورٹ نہ کرے یا سینیٹر نہ بنائے،
کوئی, کیونکہ دیکھیں وکلا کا مسئلہ ہی یہی ہے نا کہ وہ عام سیاستدان نہیں ہوتے, وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو سارا مسئلہ یہ کہ سیاستدان جو جیسے قومی اسمبلی کے اب اس کمیٹی کے 8 ممبران ہوں گے, ان کی کیا تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے آپ کی رائے میں بطور ایک ایجوکیٹڈ گیس آپ کا کیا ہے کہ ایک چیف جسٹس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں 8 MNA, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کوالیفیکیشن تو ایک پارلیمنٹیرین کی عوام کا ووٹ ہوتا ہے, اور وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جہاں وہ عوام کو کنونس کرتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھیجا جائے. لیکن میرے خیال سے جہاں جو اس کے ممبر بنائے جائیں گے ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ضرور ہوگا. جیسے آپ نے 4 سینیٹرز کا نام دیا تو وہ لیگل فٹرنیٹی سے بلانگ کرتے ہیں. مطلب کریں گے تو پھر فائنل وکیل ہی فیصلہ نہ کہ جج کون ہوگا. obviously جن کی میں آئی ایم اسیومنگ یہ ضروری نہیں ہے, تو ہر پارٹی نے اپنا نامینیٹ کرنا ہے اور یہ لازم نہیں ہے اور یہ ایسی کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن آئی ایم اسیومنگ کہ ایسے لوگ ہی آئیں گے جو اس طرح کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے. ثاقب رشید صاحب کیا لگتا ہے, آپ تو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اتنا عرصہ, یہ جتنے بھی نام ہیں بڑے بڑے یہ تو ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں, چیف جسٹس صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جب بھی نیا چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہوگا تو نئے 3 ججوں سینئر ترین ججز جو ہوں گے ان سارے امیدوار ہوں گے کہ بھئی چیف جسٹس بننا ہے. تو جب ایسے بڑے وکلا کے کیسز ان کے سامنے جائیں گے 3 بڑے ججوں کے سامنے, 3 سینئر ترین ججوں کے سامنے, تو آپ کے خیال میں ان وکلا کو کوئی اسپیشل پریویلیج حاصل ہوگا, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کا یہ سسٹم بنایا گیا نئے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے؟ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو بالکل ہے. اب فاروق اچ نائک صاحب ایک طرف پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی ہیں, وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے, اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں. آج مذاکراتی ٹیم میں بھی آ گئے, آج وہ مذاکراتی ٹیم میں بھی آ گئے ہیں. تو یہ کنفلکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ وکلا کا وہ جو ایک جن ججز کو اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں یا جن کی فیور میں کوئی ووٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں مجھے ایک یاد ہے کہ ایک جب وہ صاحب تھے کمیٹی کے ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کسی طرح کی کوئی منظوری دی تو نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ انہوں نے بھیجا جن کا نوٹیفیکیشن تھا. تو یہ چیز تو ہوتی ہے. وہ عمران خان صاحب نے سائن کر کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا, پھر کسی نے بتایا کہ اس طرح ڈائریکٹ آپ نہیں اپوائنٹ کر سکتے. تو یہ بالکل یہ کنفلکٹ کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہے. لیکن یہ جو ترامیم کے حوالے سے ایک چیز میں ایڈ کروں, کراچی بار ایسوسیشن کا بھی ایک آیا. اچھا نہیں, میں ایک سیکنڈ اس طرف بھی آؤں گا پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, یہ وزیر قانون ہیں, یہ فاروق نائک صاحب ہیں جو کہ بار کونسل کے نمائندے ہیں. کل یہ دونوں جو ہیں, آج ایک نون لیگ کی نمائندگی کر رہا ہے, ایک پیپل پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کل جوڈیشل کمیشن جو ہوگا جس نے آئینی بینچز بنانے ہیں اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں بطور وزیر قانون ممبر ہیں, ٹھیک ہے. فاروق نائک صاحب جو ہیں اگر بار کونسل کی طرف سے ان کو نامزد کر دیا گیا کہ آپ ہماری طرف سے, تو مطلب یہ 2 وکیل جو ہیں مذاکرات میں بھی, پارلیمانی کمیٹی میں بھی, جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی, اور پھر کوئی بعید نہیں ہے فاروق نائک صاحب پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, مطلب یہ ایک قسم کا مذاق ہے کہ یہ 2 وکیل خاص طور پہ ہر جگہ موجود ہوں گے, جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھے ہوں گے ووٹ کے ساتھ, اور پھر جو ایک وکیل نمائندے کے وہ ججز سے ملاقاتیں بھی وہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایکسیس ہوتی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بطور وزیر قانون, ادھر وہ وکیل نمائندے بھی ہیں اور ادھر وزیر قانون بھی ہے. اسی طرح فاروق اچ نائک صاحب بھی ہیں, وہ وکلا کی وہ باڈی کے وائس چیئرمین, بطور وائس چیئرمین کہیں کسی جج سے مل کے. تو یہ بالکل کنفلکٹ تو آپ کو نہیں لگتا ویسے رانا صاحب کوئکلی بیفور وی گو ٹو بریک کہ مطلب یہ ڈیوائڈ ہونا چاہیے رول, ہر جگہ پہ 1-2 بندے ہی, جوڈیشل کمیشن میں بھی, پارلیمانی کمیٹی میں بھی, اور مذاکراتی جو میرے خیال سے یہ آپ نے کسی حد تک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ جو کمیٹیز ہیں اس میں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میرے خیال سے اچھا آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور لیکن کیونکہ اس آئین کے اندر, ترمیم کے اندر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے تو یہ کنٹینیو ہو رہا ہے, لیکن بہتر ہوتا. دیکھیں میرے خیال سے یہ چیز اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا, یہ اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. چلیں اچھی